بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 6 کلاس ہم اپنا باب دوم جو ہے اس کے 3 چیپٹرز کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ 3 چیپٹرز جو تھرڈ چیپٹر ہے ہمارے پاس نماز کی اہمیت و فضیلت اور فرائض، اس کو ہم نے 3 لیکچرز میں کمپلیٹ کیا ہے۔ اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ ہمارے پاس پیج نمبر آج 19 ہے اینڈ لیکچر نمبر 4 ہے اس چیپٹر کا۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ نماز سے کیا مراد ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کریں۔ اس کا جواب ہم نے فرسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ نماز عربی زبان کے لفظ صلاۃ کا ترجمہ ہے۔ صلاۃ کے معنی دعا کے بھی ہیں۔ نماز سے مراد وہ عبادت ہے جس کا دن میں رات میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یعنی کہ نماز سے کیا مراد ہے، اس کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ اس کی اہمیت و فضیلت کیا ہے وہ یہ اس پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے نماز دوسرا اہم ترین رکن ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے حضور پنجگانہ حاضری کا سنہری موقع فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے، دعا مانگنے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے بھی بے مثال ذریعہ ہے۔ اس کا جواب ہم یہاں سے یہاں تک کریں گے۔ نماز کی اہمیت و فضیلت کا جواب یہاں سے یہاں تک ہے۔ نماز سے کیا مراد ہے، اس کا جواب یہاں سے یہاں تک ہے۔ اب ہم سیکنڈ کوسچن دیکھتے ہیں۔ فرائض نماز کون سے ہیں، تو ہم نے ان کی ڈیٹیل پڑھی تھی، لیکن یہاں پہ ہم تھوڑا انٹروڈکشن دے کے اس کا جواب دیں گے۔ یعنی کہ سب کے نام بتا کر ایک ایک کا، جیسے تکبیر تحریمہ ہے، اس کو ایک لائن میں اس کا تعارف کریں گے۔ جس طرح فرائض نماز کتنے ہیں، 5 ہیں۔ تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے، وہ جو پہلی تکبیر وضو اور نیت کے بعد کی جاتی ہے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اسی طرح قیام و قرات، قیام سے مراد سیدھا کھڑا ہونا ہوتا ہے، قرات سے مراد کیا ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اس طرح اس کا اتنا سا جواب، اس کا اتنا سا، ان کو سب کی ہیڈنگز دے کے ان میں ایک ایک لائن ان کی جو ہے تعارف میں لکھنی ہے۔ رکوع کے معنی ہے جھکنا، جب ہم قرات کرنے کے بعد جھکتے ہیں تو ہم اس کو رکوع کہتے ہیں۔ اور اسی طرح چوتھا ہمارے پاس فرض سجدہ ہے۔ سجدے کی حالت میں ہم اپنی پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، گھٹنے وغیرہ کو زمین پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اس کا انٹروڈکشن اتنا سا دیں گے۔ اور قعدہ و تشہد، تو اس میں دوسری اور آخری رکعت میں سجدے کے بعد بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ اس کو اتنا سا انٹروڈکشن دیں گے۔ اس طرح ہم 5 فرائض بتائیں گے کس طرح سے بیٹا۔ میں پھر اگین ریپیٹ کرتی ہوں کہ 5 جو فرائض ہیں، تکبیر تحریمہ، قیام و قرات، رکوع، سجدہ، قعدہ و تشہد، ان 5 کی آپ نے ہیڈنگز دینی ہے۔ ہیڈنگز دینے کے بعد آپ نے ان کے اندر ایک ایک لائن آپ نے چھوڑنی ہے۔ ان ایک ایک لائن میں جو ہے ان کا چھوٹا چھوٹا جو ہے وہ تعارف بیان کرنا ہے۔ اس طرح پھر ہمارے پاس کوسچن نمبر 3 ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، وضاحت کریں۔ کس طرح سے روکتی ہے، ہم نے لاسٹ پیراگراف میں پڑھا تھا کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ انسان روحانی اور جسمانی غلاظتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ وہ کیوں رہتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ نماز پڑھنے سے انسان جو ہے وہ نظم و ضبط اس میں پیدا ہوتا ہے۔ نماز انسان کو بدکاری اور گناہوں سے روکتی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور دوزخ سے نجات کا سبب ہے۔ تو اس کا جواب ہم کیسے کریں گے، پہلا یہاں سے لے کر نظم و ضبط پیدا کرتی ہے، پھر نماز انسان کو بدکاری اور گناہوں سے روکتی ہے اور نجات کا سبب ہے، یہاں تک کریں گے۔ درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ صلاۃ کا مطلب ہے کیا ہے، دعا۔ اس کا جو لفظی مطلب دعا ہے۔ نماز کی ادائیگی روزانہ کتنی بار فرض ہے، 5 بار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عبادت کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے، نماز کو۔ تکبیر کے معنی کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا۔ نماز کس کی پہچان ہے، مومن کی پہچان ہے۔ درست جملوں کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ اس طرح نماز کے لیے عربی زبان میں صلاۃ کا لفظ آیا ہے، تو بالکل ٹھیک درست۔ دین اسلام کی بنیاد 3 ارکان پر ہے، غلط۔ جو کوئی نماز ترک کرے وہ کفر و شرک کے قریب ہوتا ہے، کفر کے قریب ہوتا ہے، بالکل ٹھیک۔ نماز کے ذریعے بندہ اپنے خالق سے ہم کلام ہوتا ہے، درست۔ آخرت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، درست۔ نماز کے لیے عربی زبان میں صلاۃ کا لفظ آیا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ مومن اور کافر میں فرق نماز کا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ فرائض نماز کو نماز کے کیا کہا جاتا ہے، نماز کے ارکان بھی کہا جاتا ہے۔ تکبیر کا معنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ رکوع کا معنی جھکنا ہے۔ سجدہ نماز کا اہم ترین رکن ہے۔ تشہد کا مطلب ہے گواہی دینا۔ اس طرح سے ہمارا یہ چیپٹر ہوا کمپلیٹ۔